کیونکہ یہاں تو لکھا ہے جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہوگا امتحان زیادہ ہوں گے، جتنا اللہ کا قرب زیادہ ہوگا آزمائشیں زیادہ آئیں گی. دیکھنا اہل بیت اطہار کی آزمائشیں. اللہ ہونا تو چاہیے تھا وہاں ٹھاٹ ہوتا، وہاں باٹ ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے دیا گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شہید کر دیے گئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت آپ پہ تلوار اٹھی، حضرت نائلہ نے روکی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. حضرت عثمان غنی کا جب خون بہا، پہلا قطرہ قرآن پاک آخری پہلا پارہ آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرا. حضرت مولا مشکل کشا فجر کی امامت کروا رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا. امام حسین، امام علی اکبر، امام اصغر، حضرت عباس علمدار، امام قاسم، حضرت ابو بکر بن علی، ابو بکر بن عمر، ابو بکر بن عثمان، یہ حضرت علی پاک کے شہزادوں کے نام ہیں. یہ بھی کربلا میں لڑے. وکری بات ہے نام کوئی نہیں لیتا، وکری بات ہے نام سنیوں نے وہ والے رنگ بنا لیے ہیں. وہ اگر نام نہیں لیتے نام ہم بھی کوئی نہیں لیتے. حالانکہ اگر عباس علمدار تھے تو اسی جنگ میں حضرت عثمان علمدار بھی تھے. اسی جنگ میں حضرت ابو بکر بن علی بھی لڑے. اسی جنگ میں حضرت عمر بن علی بھی لڑے. اسی جنگ میں حضرت عثمان بن علی. حضرت علی کو تو پیار تھا نا حضرت. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ جتنی دیر تک سیدہ حیات رہیں نکاح کی اجازت، جیسے سیدہ کا انتقال ہوا آپ نے نکاح فرمایا. اللہ نے پہلا بیٹا دیا آپ کی بارگاہ میں، اور کتابوں میں لکھا ہے کم و بیش 18 کے قریب حضرت علی پاک نے نا نکاح فرمائے. جیسی ایک ایک کی سرتے چدران بنا کے بیٹھے ہیں. 18 کے قریب حضرت علی پاک نے نکاح فرمائے. یہ اصل میں کیونکہ ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو وہ پھر ہندوازم ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں. کیونکہ ہندوؤں میں دوسری شادی کوئی نہیں ہے، وہ اس کو معیوب جانتے ہیں، وہ اس کو برا جانتے ہیں. لیکن اسلام میں نکاح ہے حضرت. اور پھر اس کا ہم رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت. بچیاں کرنچ بیٹھی ہیں، بوڑھیاں ہو رہی ہیں، جو بیوہ ہو گئیں وہ جسم بیچنے پہ مجبور ہے. اللہ حکم تو یہ تھا جیسے کوئی بیوہ ہوئی کوئی اس سے نکاح کر لے. وہ بیچاریاں کہاں سے اپنا گھر چلائیں، کہاں سے اپنے بچے پالیں حضرت. اور وہ جس محلے میں کوئی بیوہ مجبور ہو کے اپنا جسم بیچ رہی ہے، جتنے اس محلے کے حاجی ہدایت اللہ، حاجی ثناء اللہ، حاجی عنایت اللہ، حاجی فلانا اللہ، سب ٹونگے جانے نکالے. کیونکہ ہم نے تو اسلامی معاشرہ ختم کر دیا نا. ہندوؤں کے ساتھ ہم نے 600-700 سال گزارے، وہ ہمارے اندر رچ بس گیا. اور آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے حضرت کو نکاح کر لینا. مثلا میرے سامنے بڑا کچھ ہوا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس بیچارے نے وہ 10واں کیا نکاح، وہ لوگ جناب پیچھے پہ گئے. وہ جی انہوں تو کالی او بھائی تیرے اور میرے علی پاک نے سیدہ کائنات کے وصال فرما جانے کے چوتھے دن نکاح کیا تھا. کیونکہ اسلام میں صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد 9 سوگ. صرف عورت ہے وہ اپنے خامند کا 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، باقی کسی کو کوئی سوگ کی اجازت نہیں ہے. جی پہلی عید آئی ہے منانی نہیں، کدھر سے تم نے یہ نکالا بھائی؟ جی پہلی شبرات آئی ہے منانی نہیں، بھائی کدھر سے نکالا تم نے؟ بھائی مر گیا، سارے مرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی نوکھا مرا ہے وہ. پہلی عید نہیں کرنی بھائی، وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سوگ، اس کے بعد سب کچھ لائٹ موڈ پہ چلے گا، بالکل ایزی ہو جاؤ سارا کچھ. یہ پہلی عید نہیں کرنی، پہلی شبرات نہیں کرنی. میں اس دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے جی کپڑے نہیں لے کے دے رہے جی کی یہ جی پہلی عید آئی ہے. میں خدا کا خوف کھاؤ، کدھر سے تم نے یہ اسلام نکالا؟ صرف 3 دن جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرے کا سوگ کرے. صرف عورت 4 ماہ 10 دن. حضرت علی پاک نے چوتھے دن نکاح کیا. حضرت اللہ نے پہلا شہزادہ دیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا اس کا نام میں اپنے آقا و مولا کے نام پہ محمد رکھوں گا. پھر اللہ نے ایک اور شہزادہ عطا کیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا میں اپنے یار ابو بکر کے نام پہ اس کا نام ابو بکر رکھوں گا، کیونکہ مجھے ابو بکر سے سونا نام لگتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ لڑے میدان کربلا میں. بکری بات نام کوئی نہیں لیتا حضرت. وہ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیتے حضرت. وہ اگر نہیں لیتے تو ہم بھی کوئی نہیں. پوچھو حضرت جی وہ جو 72 شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور ان میں جو اہل بیت اطہار شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ کتنے تھے ٹوٹل حضرت جی؟ نام پورے ہی نہیں ہوتے حضرت جی، 4 نام لیے بغیر، 3 نام لیے بغیر حضرت. پھر اللہ نے شہزادہ عطا کیا.
عرض کیجیے نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر رکھوں گا. پھر اللہ نے شہزادہ دیا, فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کی فرمایا اس کا نام عثمان رکھوں گا. اس کا نام عثمان رکھا گیا. پھر اللہ نے چوتھا شہزادہ عطا کیا, پوچھا اب اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ فرمایا اپنے چچا کے نام پہ اس کا نام عباس رکھوں گا, جن کا ہمیں بتایا گیا عباس علمدار, باقی پہلے 3 کوئی نہیں. اچھا یہاں سوال بھی اٹھا دے, کیونکہ حضرت عباس تھے حضرت مولا پاک کے چچا جان. آپ نے چوتھے بیٹے کا نام, 5ویں پہلے محمد ہو گئے, چلو ادھر سے مقابلہ ہی کوئی نہیں نا, پہلے ابو بکر ہو گئے, پھر عمر ہو گئے, پھر عثمان ہو گئے. اب چوتھے بیٹے کا نام آپ نے رکھا عباس. وہ کسی نے کہا علی یہ کیا کیا, چچا پیچھے کر دیا, تینوں کو آگے کر دیا. حلا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد, تو دوسرے کا نام عباس رکھتے اپنے چاچے کے نام پہ. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو اپنے چاچے سے آگے کر دیا. کمال جواب دیا تیرے میرے علی پاک نے. فرمایا میں نے آگے نہیں کیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہے. اللہ اکبر, زندہ باد. فرمایا میں نے نہیں ابو بکر, عمر اور عثمان کو آگے کیا, اللہ نے آگے کیا. بھائی کسی نے اعتراض کیا نا, علی کیا چاچے کا نام بعد میں, ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام پہلے. اگر بڑے بیٹے کا نام محمد رکھا تو دوسرے کا عباس رکھتے, بعد والے کا ابو بکر رکھ لیتے, بعد والے کا عمر رکھ لیتے, بعد والے کا عثمان رکھ لیتے. تم نے پہلے محمد رکھ دیا, عباس کو پیچھے لے آیا. فرمایا علی نے نہیں پیچھے کیتا, اللہ اللہ کے رسول نے پیچھے کیتا ہے. علی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا وہ ابو بکر ہیں, وہ ابو بکر ہے. بیٹا یہ علی کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ہمیں انداز انہوں نے عطا کیا. فرمایا میں نے نہیں پیچھے کیا اپنے چچا کو, اللہ نے پیچھے کر دیا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ ابو بکر ہیں, اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ عمر ہیں. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے ہمیں بتایا. لیکن بکری بات ہے, ساڑھے سنیاں دے سٹیجاں دے یہ حالات پیڑا ہی نہیں جو. اور حضرت جی 10 محرم پہ ان کے سٹیج اور ہمارے سٹیج میں فرق کوئی نظر نہیں آتا. حضرت جی جو ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر بھی ہو, وہ بھی لگے ہوئے ہیں حضرت جی بس رلانے پہ, اور ہم بھی ہو. اللہ کے بندو ان بچوں کو ان کی دلیریاں بتاؤ. یاد رکھنا پتر, وہ مظلوم نہیں تھے, وہ راضی با رضا تھے. وہ راضی با رضا تھے. یہ تو مظلوم ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا حضرت جی, بس مظلوم تھے, بس اس سے آگے نہیں جاتے حضرت جی. اگر نہ جائیں گے تو پھر دکان کیسے چلے گی حضرت جی؟ بھائی مظلومیت بتائیں گے تو سامنے بیٹھے روئیں گے نا, جب یہ روئیں گے تو پھر ہی کچھ معاملات بنیں گے حضرت جی. وہ راضی بارہ ذات تھے حضرت جی.